بات کریں گے ٹریفک کے ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ پر، جن کے ممکنہ ٹرانسفر کی وجہ سے کسی بھی وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور خود ان کے چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ سندھ پولیس کے آئی جی پچھلے چند ہفتوں سے اندرون سندھ ڈاکہ زنی، اغوا برائے تاوان اور خود کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو پس سے پش ڈال کر ٹریفک کو جو ہے وہ سندھ کا بہت بڑا ایشو بنا کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 3 روز قبل انہوں نے ٹریفک پولیس پر جو ہے وہ شب خون مارتے ہوئے کوئی 5-6 رینکرز ایس ایس پی کا ٹرانسفر کر دیا تھا۔ ان تمام ٹرانسفر پوسٹنگ میں ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی کوئی مشاورت کی گئی۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ کون احمد نواز چیمہ کو اس وقت تبدیل کرنے کے در پر ہے اور وہ کون ہے جس کے لیے جو ہے یہ تمام اسٹیج جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے؟ کس کے لیے رائے ہموار کی جا رہی ہے؟ کس کو سندھ ٹریفک پولیس کا نیا ڈی آئی جی بنوایا جا رہا ہے؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی اور خود نواب شاہ سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن نے جو ایک تفصیلی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبے کے تحت احمد نواز چیمہ ڈی آئی جی ٹریفک کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے خود آئی جی سندھ نے چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وہ آصف حیدر شاہ کا کاندہ استعمال کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اقبال دارا جو ہے وہ اس وقت ٹریفک کے ڈی آئی جی بننے کے لیے مبینہ طور پر مرے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ پلاننگ کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس پچھلے ہفتے کو 2-3 ملاقاتیں جو ہے وہ ان کی چیف سیکرٹری سندھ سے ہو چکی ہے یا کروائی جا چکی ہے، اور اب سندھ کے چیف سیکرٹری جو ہے وہ خود احمد نواز چیمہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکے ہیں اور وہ انہیں جو ہے یہاں سے تبدیل کرنے کے لیے اس وقت پلاننگ کر رہے ہیں، اور اسی پلاننگ کے تحت جو ہے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے پچھلے دنوں جو ہے وہ ٹریفک پولیس پر ایک شب خون مار کے 7 یا 6 رینکرز ایس ایس پیز کا وہاں سے ٹرانسفر کر کے وہاں پر اپنے اعتماد کے پی ایس پی افسروں کی ٹیم وہاں پر اتار دی اور ایک ایس ایس پی کو 2 پوسٹیں دی گئی۔ ان تمام تر ٹرانسفر پوسٹنگ میں ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور نہ ہی ان سے کسی بھی قسم کی مشاورت کی گئی۔ اس نئی ٹیم کو اتارنے کا مقصد ایک طریقے سے خود ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا تھا کہ آئی جی ان کی کارکردگی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ ان کی ڈی آئی جی ٹریفک ہوتے ہوئے ٹریفک حادثات میں جو ہے بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، بے ترتیبی کے ساتھ لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور بغیر لائسنس کے جو ہے وہ لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ اب ڈی آئی جی کے علم ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک بہت بڑا شہر ہے، جتنی پولیس فورس ہے 1,76,000 اگر یہ تمام کی تمام پولیس فورس ٹریفک کو دی جائے اور سب کے سب ٹریفک کا کام کرنا شروع کر دے تب بھی جو ہے وہ کراچی سے جو ہے یہ ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات کی روک تھام کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہر شخص کو روک کر ان کے لائسنس کا معلوم کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اسے بھی جواز بنا کر جو ہے وہ ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ کی ایک طریقے سے کردار کشی ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے تاکہ انہیں جو ہے وہاں سے تبدیل کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبدیل کیسے ہوں گے، وہ کس چینل سے آئے ہیں، ان کی پوسٹنگ کس نے کی ہے، وہ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے خود وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے پرسنل سٹاف آفیسر ڈی آئی جی فرخ بشیر نے کروائی ہے۔ احمد نواز چیمہ کا تعلق فرخ بشیر گروپ سے ہے۔ فرخ بشیر گروپ کا مطلب ہے کہ انہیں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی آشیرواد حاصل ہے۔
اب ایک طرف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ پیچھے کھڑے ہیں خود احمد نواز چیمہ کے، دوسری جانب جو ہے خود سندھ کے چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ جو ہے وہ ایک طریقے سے اقبال دارا کے پشت پر چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ خود آصف حیدر شاہ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے۔ اب اس تعلق کی باوجود جو ہے وہ دونوں میں جو ہے وہ ٹکراؤ کی سی پوزیشن پیدا ہو سکتی ہے خود احمد نواز چیمہ کی پوسٹنگ کی وجہ سے۔ اگر انہیں تبدیل کیا جاتا ہے تو پھر سندھ کے چیف سیکرٹری کو جو ہے اپنے برادر نسبتی کی مخالفت کو مولنا پڑے گی، یعنی کہ ایک آگ کے دریا کو عبور کرنے کے بعد جو ہے خود اقبال دارا کو ٹریفک کا DIG بنوانا پڑے گا، تب جا کے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، ورنہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب جو پجارن نے رپورٹ بھجوائی ہے نواب شاہ سے، ان کی رپورٹ کے مطابق آصف حیدر شاہ کی جو اب کے بار پوسٹنگ ہوئی ہے سندھ میں چیف سیکرٹری کی حیثیت سے، یہ پوسٹنگ جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے مرضی کے صریحاً خلاف تھی یہ پوسٹنگ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پوسٹنگ کروانے میں جو ہے خود میڈم فریال تالپور صاحبہ کا ہاتھ ہے، ان کی کاوشوں سے ہی یہ پوسٹنگ ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پوسٹنگ کے ذریعے دراصل جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے تھے۔ انڈر پریشر رکھنے کے لیے ان پر جو ہے خود بلاول ہاؤس کا دباؤ بڑھانے کے لیے ہی خود آصف حیدر شاہ کی پوسٹنگ ایز اے چیف سیکرٹری جو ہے وہ کروائی گئی ہے۔ پجارن جی کی جو رپورٹ ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ کاپی کی گئی ہے جام صادق کے دور کی۔ جام صادق کو جو ہے وہ رول ماڈل بنا کر جو ہے خود آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ نے بڑے سوچ و بچار کے بعد یہ پوسٹنگ کی تھی۔ جس طریقے سے اس دور میں جو ہے مرحوم جام صادق نے جو ہے وہ ترپ کا ایک پتہ استعمال کرتے ہوئے جو ہے کس خوبصورتی سے جو ہے اس وقت کے سب سے ذہین، سب سے مضبوط ترین جو ہے وہ صدر مملکت غلام اسحاق خان کے داماد یعنی عرفان اللہ مروت کو مشیر داخلہ بنا دیا تھا۔ حالانکہ انہیں مشیر داخلہ بنانے کی کوئی سفارش جو ہے وہ مرحوم غلام اسحاق خان نے نہیں کی تھی، بلکہ غلام اسحاق خان تو ان کے کسی بھی یعنی کہ سیاسی پوزیشن کے ہی حق میں نہیں تھے، بلکہ وہ انہیں اپنی صدارت کے جو ہے وہ منفی خیال کرتے تھے۔ یہی سوچ کر تو جو ہے خود مرحوم جام صادق نے ان کو اپنا مشیر داخلہ بنوا لیا تھا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ مشیر داخلہ جو ہے خود صدر مملکت نے اپنے داماد کو میرے ذریعے بنوایا ہے۔ حالانکہ صدر مملکت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جو بھی جتنے بھی غلط کام تھے وہ مرحوم جام صادق جو ہے عرفان مروت سے لیا کرتے تھے، اور دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ تو صدر مملکت ہی کروا رہا ہے، میں تو ڈمی ایک وزیر اعلیٰ ہوں۔ اس قسم کا تاثر اس وقت دے کر خود کو جو ہے وہ ہر مخالفت سے بچانے کی کوشش وہ کرتے رہے۔ وہی فارمولہ جو ہے فریال تالپور صاحبہ نے بھی بڑی عقل دوڑا کر جو ہے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت ہی ذہین قسم کے، چالاک قسم کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو گچھی سے پکڑنے کے لیے خود انہی کے برادر نسبتی کو چیف سیکرٹری سندھ لگا دیا، خود سی ایم کی مرضی کے خلاف۔ اب سی ایم کی آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنے دوسرے برادر نسبتی جو کہ خود سیکرٹری تھے، انہیں اب سی ایم بننے کے بعد کک مار کے نکال دیا۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ آصف حیدر شاہ جو ہے یہ بھی جو ہے چیف سیکرٹری نہیں بنتے، لیکن میں نے کہا نا کہ انہیں چیف سیکرٹری جو ہے انہوں نے نہیں بنوایا، خود مراد علی شاہ نے انہیں چیف سیکرٹری لگوانے کا سہرا جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کے سر جاتا ہے، تاکہ وہ جو ہے اس مضبوط ترین وزیر اعلیٰ کو قابو کر سکے۔ انہیں قابو کرنے کے لیے ان کے برادر نسبتی کو اپنی مٹھی میں لے کے چیف سیکرٹری سندھ بنا دیا، اور اب انہیں جو ہے کچھ سرکاری کام کے لیے، سرکاری مشینری کو استعمال کرنے کے لیے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے پوچھنے کی، ان کے آشیرواد لینے کی، ان سے یعنی رابطہ کرنے کی انہیں ضرورت نہیں۔ وہ ایک ٹیلی فون گھماتے ہیں، چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر
ان کا کام کرتے ہیں۔ اطلاع تو یہ ملی کہ وہ اتنا کام جو ہے خود اپنے برادر نسبتی یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ کا نہیں کرتے، جتنا کام جو ہے وہ خود فریال تالپور صاحبہ کا کرتے ہیں، اتنا ہی کام جو ہے برق رفتاری سے وہ صدر مملکت کا کرتے ہیں۔ یہ وہ دکھ ہے، یہ وہ تکلیف ہے جو خود مراد علی شاہ کو اندر ہی اندر جو ہے وہ کھائے جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پجارن جی کی رپورٹ میں یہی سب کچھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب بات جب چل ہی پڑی ہے خود آصف حیدر شاہ کی، تو ان کے ایک اور بھائی کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ خیر پہلے میں آصف حیدر شاہ کی بات مکمل کروں کہ آصف حیدر شاہ یہ ان کی پروفائل کیا ہے، یہ چلے کہاں سے ہیں۔ یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ نواب شاہ کا سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے، یہ ایک بہت ہی مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن اب اگر ان کے آپ اساسجات کا جائزہ لیں تو ان کے اساسجات جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ عرب نہیں بلکہ کرب پتی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک اسکول ٹیچر کے صاحبزادے تھے نواب شاہ میں، بعد میں جو ہے وہ پرنسپل بن گئے وہاں کی کسی یونیورسٹی کے، نواب شاہ کے انجینئرنگ کالج کے۔ یہ غلام حیدر شاہ کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں آصف حیدر شاہ۔ یہ او ایم جی گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور او ایم جی گروپ جو ہے یہ آفس مینجمنٹ گروپ جو ہے یہ بہت ہی ایک تھرڈ کلاس کا گروپ ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی دتکارا ہوا گروپ ہوتا ہے، خود سیکریٹریٹ گروپ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ گروپ ہے جس میں بھرتی تو انسان ہوتا ہے 16 یا 17 گریڈ میں، لیکن یہ 18 یا 19 سے اوپر تک جا نہیں سکتے، انہیں پروموشن نہیں ملتی۔ کوئی بہت ہی یعنی کہ ہزاروں میں کوئی ایک دانہ ایسا نکلتا ہے، وہ بھی سیاسی اگر ان کی اپروچ ہو اثر ہو تو جا کے کہیں سیکرٹری بننے میں کامیاب ہوتا ہے، یا ڈپٹی کمشنر یا پھر کمشنر بن جاتے ہیں، ورنہ تو کوئی اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے ہمارے پی ایس پی افسران جو ہے رینکر کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ ڈی ایم جی گروپ کے جو افسران ہیں، جو بڑے بیوروکریٹ ہیں جنہیں نوکرشاہی کہتے ہیں، وہ ان کو او ایم جی والوں کو جو ہے وہ اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا کے رکھتے ہیں، انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ لیکن یہ چونکہ یہ ان کی شادی اس وقت جو ہے خود عبداللہ شاہ جب وزیر اعلیٰ سندھ تھے، یعنی کہ مراد علی شاہ کے والد محترم، تو یہ ان کے داماد اس وقت بننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ داماد جب بن گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہید پرائم منسٹر جو تھی اس وقت کی خود بے نظیر بھٹو، ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ میرے داماد ہیں، تو لہٰذا ان پر کچھ کرم نوازی کی۔ پھر خاص طور سے جو ہے وہ ان کا گروپ چینج کروایا گیا، آرڈر نکالا گیا، وہ بھی غیر قانونی تھا، انہیں پھر ڈی ایم جی گروپ میں مرج کروا دیا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک دم سے زمین سے جو ہے فرش سے جو ہے وہ عرش تک ایک طریقے سے یہ پہنچا دیے گئے، خود شہید یعنی بے نظیر بھٹو کی وجہ سے، اور خود مراد علی شاہ کے جو والد یعنی ان کے سسرے جو تھے اس وقت کے عبداللہ شاہ کی وجہ سے۔ تو یہ تو ان کی بنیاد ہے، یہ ان کی بیسک ہے، یہاں سے یہ آگے پرموٹ ہوئے ہیں۔ اب ان کے ایک بھائی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اسی او ایم جی گروپ کے تھے، جو غالباً بڑے بھائی ان کے بتائے جاتے ہیں۔ یہ نام ان کا ہے جناب آفاق حیدر شاہ۔ ان کے بھی بڑے کارنامے ہیں، وہ بھی کک پتی تھے، کک پتی سے ارب پتی کیا کھرب پتی بن گئے، اور اب جو ہے وہ نوکری شوکری چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں، اپنا کوئی بہت بڑا کاروبار اس وقت کر رہے ہیں۔ موصوف جو ہے وہ 5 سال جو ہے وہ بغیر کسی چھٹی کے، بغیر کسی اطلاع کے جو ہے ملک سے باہر چلے گئے، تو بعد میں انہوں نے ایک اخبار خریدا سندھ کا، اور ایک ایف ایم جو ہے وہ ریڈیو چینل انہوں نے خریدا، ایف ایم 105۔ بعد میں ان سے باس پرس بھی کہ بھی تم سرکاری ملازم ہو کہ تم اخبار کیسے خرید سکتے ہو اپنے نام پر، تم کوئی ایف ایم چینل کیسے خرید سکتے ہو۔ بعد میں پھر ان سے جو ہے وہ بلیک میل کر کے مبین طور پر پیپلز پارٹی کی ہائی کمان نے جو ہے وہ ان سے اخبار اور وہ جو ایف ایم جو ہے 105 ان سے چھین کر کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کے جو منسٹر ہیں جیل کے علی حسن زرداری کے سپرد کر دے، جو کہ اس وقت وہ مالک ہیں۔ 2000 یعنی کہ 8 سے 2016 تک جو ہے غالباً 2020 تک جو ہے یہ زرداری سسٹم کو چلاتے رہے ہیں۔ ورکس ڈپارٹمنٹ میں جو اربوں کے جو ٹھیکے تھے، ان تمام ٹھیکوں کو جو ہے وہ ڈیل جو ہے یہی آفاق حیدر شاہ کیا کرتے تھے، اور اس میں جو ہے انہوں نے بہت پیسے کمائے۔ اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد آئے تو انہیں پرموٹ بھی کیا، 18 19 20 تک ان کو جو ہے پرموٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں بعد میں انہوں نے اتنا سب کچھ کیا کہ پھر دوبارہ یہ رفو چکر ہو گیا، اور اس وقت بیرونی ملک ہے۔ تو یہ تو ہے خود آصف حیدر شاہ کے کارنامے، جو کہ اس وقت
ٹکراؤ کسی پوزیشن میں آنے والے ہیں، خود اپنے ہی برادر نسبتی یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے۔ ایک ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ جو کہ ٹریفک کے ہیں، انہیں تبدیل کرنے کے معاملے پر میرا نہیں خیال ہے کہ وہ انہیں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تبدیل اگر کرنا ہوگا، تبدیل اگر کریں گے تو اس میں بہت بڑی جھڑپ جو ہے ان کو اپنے ہی برادر نسبتی یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کرنا پڑے گی۔ دو ہاتھ ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، مشورہ دیا گیا ہے خود احمد نواز چیمہ کو کہ وہ خود ہی چھٹی پہ چلے جائیں کوئی طویل، ورنہ جو ہے یہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ اقبال دارہ کو بھی مشورہ دیا گیا کہ وہ زیادہ جو ہے وہ کوشش نہ کریں، پوری کے چکر میں کہیں وہ آدھی سے بھی ہاتھ نہ دھونا پڑے انہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے وہ سندھ سے ہی نکالے باہر نہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ خود جو ہے وہ اس فساد کی جو ہے وہ بنیاد بننے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ہم بات کریں گے چیف سیکرٹری جو ہیں خود آصف حیدر شاہ اور انور مجید کے آپس میں کیا معاملات ہیں، اور ان کی جو ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے سچل کے نام سے، اس پر بھی جو ہے وہ پجارن نے بہت ہی لمبی چوڑی ایک فائل بھجوائی ہے مجھے، اس پر میں پھر کسی وقت جو ہے اس کی تصدیق کرنے کے بعد لمبی چوڑی اس پر پروگرام کروں گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جھڑپ ہوتی ہے یا کہ معاملہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے جو ہے وہ صالح بینوئی جو ہے مل کے اس کو حل کرتے ہیں۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں زیادہ بولنے کی بیماری ہے چیف سیکرٹری کو، اور زیادہ سننا جو ہے وہ خود سندھ کے چیف منسٹر پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی میٹنگ میں آتے ہیں تو یہ کوئی ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں، جو کہ مراد علی شاہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں اپنے وزارت میں جو ہے چیف سیکرٹری کے حیثیت سے رکھنے کو تیار نہیں تھے، اپنی نیک نامی کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر ایک چیف منسٹر ہے اور دوسرا برادر نسبتی اگر چیف سیکرٹری، تو ظاہر ہے پھر اس میں مخالفین کے لیے بہت آسانی سے جو ہے وہ چیف منسٹر پر حملہ کرنے کا سامان ہاتھ لگ جاتا ہے، جواز مل جاتا ہے، اور پھر گائے بگائے جو ہے وہ آسانی سے تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ مراد علی شاہ نے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کی اس وقت مخالفت کی تھی۔ یہ کہنا ہے خود سی ایم ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔